بات یہ ہے کہ اکثر دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ جناب قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سے اجازت کیوں لیں، آپ مامے لگتے ہیں، آپ مطلب اس طرح کی. ٹھیک ہے، بہت جائز بات. میں آپ کو خود اپنی ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ واقعہ کا یہ عمل 11 دن کر لیں، رزق دروازے توڑ کر آئے گا. ایک ایسا عمل سورہ واقعہ کا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. اس کے لیے صرف آپ نے 11 دن کرنا ہی ہے بھائی. کہ جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں نا، وہ صرف یہ کریں کہ کسی بھی ایک وقت میں کوئی وقت رکھ لیں، صبح فجر کا، عصر کے بعد، عشاء کے بعد ایک وقت رکھ لیں. آپ کریں صرف یہ 7 بار درود شریف پڑھیں، 7 بار سورہ واقعہ پڑھیں، اس کے بعد 7 بار چاروں کل پڑھیں، اور آخر میں 7 بار درود شریف پڑھ کے یہ پانی بدم کر کے اور پی لیں. 11 دن یہ عمل ریگولر کر لیں، انشاءاللہ رزق اتنا برسے گا کہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی رکاوٹیں، جتنی بھی بندشیں، کوئی جادو، کوئی سحر، کوئی نظر، کچھ بھی ہے آپ کے اوپر، وہ سب اثرات ختم ہوں گے اور رزق کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اس عمل کو کر کے اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. یہ خاص عمل ہے آپ کے لیے. یہ سورہ واقعہ کا عمل جو میں آج آپ دیکھیے، سورہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سورہ واقعہ کو پڑھنے کا حکم دیا کہ یہ فاقے کو، فقر کو دور کرتی ہے، معاش کے لیے بہت اچھی ہے. اور جس گھر کی خواتین سورہ واقعہ پڑھتی ہیں اس گھر کے اندر کبھی غربت نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی. تو یہ چیز ہے. بس یہ ٹھیک مصنون وظیفہ ہو گیا، پڑھنے کا بتایا، آپ پڑھیے. اس کے بارے میں ایک چیز ضرور میں آپ سے عرض کروں گا. ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اجازت. اس وظیفے کی اجازت کی ضرورت کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اکثر دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ جناب قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سے اجازت کیوں لیں، آپ مامے لگتے ہیں، آپ مطلب اس طرح کی. ٹھیک ہے، بہت جائز بات. میں آپ کو خود اپنی ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے آپ کو کبھی، بہت کم ہوگا کسی عمل کے بارے میں نے آپ کو بولا ہوگا کہ اس کی اجازت کے لیے آپ اجازت میں کمنٹس میں لے لیں. ادروائز نہیں کہتا میں آپ سے. ٹھیک ہے، اس کی کچھ ریزنز ہیں، کچھ لاجک. یہ جو لفظ اجازت ہے نا، اس کا استعمال کیوں ہو رہا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. اس کا استعمال بھائی اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم. ویسے تو اگر کوئی بات کر رہا ہے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کسی بھی ویڈیو کے اوپر ویوز کے ساتھ کچھ 4 کمنٹس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کوئی ایموجی بھی بھیج دے یا کوئی یس نو یا ہائے لکھ دے؟ کیوں لکھے؟ تو پھر وہ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھ دیں، یہ اجازت کے لیے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں. تو اس سے وہ کہوگا اجازت کا کچھ نہیں ہوتا بھائی. اس کے یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ چند کمنٹس آ جاتے ہیں اور ویڈیو تھوڑی سی چل پڑتی ہے، اس کے کچھ چلنے کے چانس بن جاتے ہیں، اس کے کچھ ویوز بڑھ جاتے ہیں. بس یہ چکر ہے. بیسک جو اجازت کا کنسپٹ ہے، میں بتاؤں آپ کو اجازت بیسیکلی ہوتی کیا ہے. اجازت بھائی وہ ہوتی تھی کہ جب ہم لوگ جب روحانیت کے سفر پہ نکلے اور اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے تھے، بہت سارے بزرگوں سے ملتے تھے، ان سے منت کر کے کوئی عمل لیتے تھے کہ سر جی اللہ کو سمجھ پڑھنے کی اجازت دے دیں. تو وہ بعض اوقات جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، فلاں کام کر کے آؤ. ٹھیک ہے جی، بیٹھے ہیں سارا دن ان کی باتیں سن رہے ہیں، بس وہ انہی کے ساتھ وہیں بیٹھے حجرے میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساروں کے ساتھ خوش آمد کرتے تھے. پھر وہ کہیں جا کے 2 4 6 مہینوں کو نظر کرم ہوتی تو کہتے چلو یہ عمل کر لو، تمہیں اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سرپرستی اور اجازت وہ اور چیز ہوتی ہے. یہاں عجیب دستور بن گیا کہ کمنٹس کے اندر میں نے کبھی بولا نہیں ہے کہ یار اجازت کے لیے کمنٹ میں یہ لکھیں وہ لکھیں، اجازت لے لیں تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی کچھ روحانی سرپرستی آ جاتی ہے، کچھ چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں اگر اس نے آپ کو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئی ڈیز کے اندر ڈی پیوں پہ عجیب و غریب لوگوں نے نام لگائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے کیا کہتے ہیں، کیا کہوں جی، پاکستانی کوئین اور اس طرح سے ہیں جی، پاکستانی پرنس نام. اب وہ میسج کر کے اجازت لے رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اجازت دیتے ہیں. بھائی اجازت کے لیے کم از کم اپنا نام تو بتاؤ کہ میں فلاں بول رہا ہوں بھائی، میں عبد القادر بات کر رہا ہوں، شاہ صاحب مجھے اس عمل کی اجازت دے. اتنا بھی لکھنا گوارا نہیں، صرف ایک لفظ لکھا ہوتا ہے اجازت. ٹھیک ہے، یعنی جہاں ہمیں 6 مہینے سال لگتے تھے استادوں کی خدمت کر کے کسی عمل کو کرنے اور پڑھنے کے لیے، اس کے ثمرات لینے کے لیے اجازت،
تو یہاں پر صرف ایک لفظ لکھتا ہوں، پورا فکرہ بھی ٹائپ کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، ہاتھوں میں تکلیف ہوتی ہے کہ جناب مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں صرف، اور نہ اپنا نام بتاتے ہیں۔ وہ کس کو دے دوں اجازت؟ ہوا میں دے دوں اجازت؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ میں آپ کا نام جانتا ہوں، اور آپ کو میں نے ہوا میں اجازت دے دی کہ آپ کر لیں اور آپ کو رزلٹ مل جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا تھا، ایسے ہی مطلب اتنا آسان ہے یہ سب کچھ کرنا؟ کیا بنا دیا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لوگوں نے اس عمل اور وظائف اور ان چیزوں کو، یہ ایسے ہی ہو جاتے تھے؟ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یہ آج تھوڑی سی لینتھی بات اس کے اوپر کرنی اس لیے ضروری ہو گئی تاکہ آپ لوگوں کی یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھو وہ یہ کہہ رہا کہ اجازت کھیلا جائے۔ جو چیزیں مسنون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے بتا دی، امت کے لیے بتا دی کہ یہ آیات پڑھا کرو، سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کے بارے میں حدیث موجود ہے، اسی طرح سے مختلف صورتوں کے بارے میں ہیں، مختلف معوذتین کے بارے میں ہے، تو اس کے لیے کیا کسی کی اجازت کی ضرورت؟ کوئی جلالی کو عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی موکلات والی بات ہو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ایک پراپر طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے علاوہ تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کمنٹ لکھ کے لکھ دیں کہ اجازت، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ باقی یہ ہے کہ بھائی جو عمل آپ کو بتایا اس کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، شام 8 سے 11 بجے اویلیبل ہوتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کال پہ آنا چاہیں تو ایک کمنٹ کر کے کال کا ٹائم لے لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، چاہے پاکستان میں سے بات کر رہے ہوں، آؤٹ آف کنٹری سے بات کر رہے ہوں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ کسی مسئلے میں پھنس گئے اور ایسے برے پھنسے کہ بہت سارے وظیفے بھی کیے، ایون میرے بتائے ہوئے بھی کیے، کچھ بھی ہوا، ہو نہیں پا رہا اثر نا، جب کوئی بہت سارے ایسے معاملات ہو جائیں تو کوشش کیا کرو کہ دعائیں لینے کی کوشش کیا کرو، کچھ ایسے کام کر جاؤ، کچھ ایسی نیکیاں اکٹھی کر لو جس نیکی کے بارے میں آپ جانتے ہو یا آپ کا رب جانتا ہو، اور پھر ان نیکیوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرو، تو پھر معاملات حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کسی کے لیے ایسا کچھ کر دو کہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل جائے تو وہ دعا آپ کے کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسے کوئی مسائل میں پھنس گئے، مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، بہت سارے عمل کر لیے، سب کچھ کر لیا، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے، اللہ نے چاہا تو وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز ریکویسٹ آپ سے ایک پھر آخری بار جاتے ہوئے ایک اور ریکویسٹ کر دوں، وہ یہی ہے، جب آپ واٹس ایپ پر آتے ہیں تو کائنڈلی جس عمل کو آپ کرنا چاہ رہے ہو اس کے بارے میں جو پوچھنا چاہ رہے ہو وہ پوچھ لیا کریں۔ واٹس ایپ پر آ کر جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ شاہ صاحب کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں، تو یقین کرو دل اتنا وہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے پھر ویڈیوز میں کس لیے بناتا ہوں اگر میں آپ کو واٹس ایپ پہ ہی میں نے وظائف بتانا، میں آپ کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کسی مسئلے کو، کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کچھ چیز ہے، اور جس کے بارے میں ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کے بارے میں ویڈیو نہیں موجود چینل پر، تو آپ 100 بار مجھ سے پوچھئے۔ لیکن یہ جب آپ کہتے ہیں کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں تو بڑا دل کو افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم جو ویڈیوز بناتے ہیں یہ کہ فضول ہوتی ہیں ساری، اس بات کا پلیز خیال کیا کیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔